غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں پر گفتگو پچھلے ہفتے اختصار کے ساتھ مکمل ہوئی 10 نشستوں میں، پھر بھی مزید اس پر گفتگو ہونا ہنوز باقی ہے۔ اللہ توفیق دے، زندگی دے تو اب اس پر مزید گفتگو پھر کسی موقع پر، جب نشانیاں مکمل ہوگی تو قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہماری قیامت تو اسی وقت آ جائے گی جب ہماری موت آئے گی۔ اس لیے کہ جب انسان کو موت آ جائے تو اب وہ قیامت کی تیاری کر نہیں سکتا۔ تو یوں تو شیخ محی الدین ابن عربی کے اندازے کے مطابق، جس کو امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ قیامت کو مزید جو ہے وہ اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے، بلکہ 450-500 سال کے اندر اندر بہت ممکن ہے کہ قیامت آ جائے، لیکن حتمی طور پہ ہم نہیں کہتے۔ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے برگزیدہ بندوں کو ہے، لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کا جو اشارہ ہے، ایک اندازہ ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بزرگوں کا اندازہ یہی ہے کہ اب قیامت بہت دن نہیں بچی، بہت زیادہ وقت اب دنیا کے اندر دنیا کا نظام نہیں رہے گا۔ حالات بھی بتاتے ہیں، قرائن بھی بتاتے ہیں، جو حساب سے تیزی کے ساتھ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ملک شام تباہ کر دیا جائے گا۔ اب تو ملک شام کی بربادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یمن کی بربادی ہوگی، پھر جو عریانیت ہے، گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قریب قیامت مفہوم حدیث ہے کہ انسان کی شکل میں کتوں کے بچے پیدا ہوں گے، ان کی شکلیں تو انسان کی طرح ہوگی، لیکن ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی فکر آپ دیکھ لیں، جیسے کتے راستوں میں جفتی کرتے ہیں،
اپنی مادہ کے ساتھ اپنی نفسیات کو پورا کرتے ہیں. آپ بڑے شہروں میں دیکھ لیں آج اس طریقے کی حالات نگاہوں کے سامنے ہیں. پھر کتے کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اپنا اپنا ہی دیکھتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہمدردی سے کوسوں دور ہو گیا ہے. اسی طرح اور بھی چیز ہے. کتا کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتا، خود اپنی برادری کا اچھا نہیں دیکھ سکتا. اگر کسی کتے کے پاس ہڈی ہو تو، بلکہ حد تو یہ ہے کہ کتے کا جو علاقہ ہے جو اس نے خود بنا رکھا ہے، اس کے علاقے میں اگر اس کا سگا بھائی بھی آ جائے تو وہ بھونک بھونک کر اس کو بھگا دیتا ہے. یہ صورتحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے. قیامت قریب ہے. بہرحال قیامت جب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. ایک اشارے دیے بزرگوں نے، مگر ہماری قیامت تو اسی وقت آ گئی کہ جب ہماری موت آ گئی. اور موت تو جلد آنا ہے، اس کے لیے 4-5 صدیاں نہیں اب، بلکہ لوگ تو کل کی بات کرتے، پل کی فکر خبر نہیں ہے. تو جب ہم مر جائیں گے تو نہ نیکی کر سکیں گے نہ گناہ کر سکیں گے. موت آنی ہے. تب موت کیسے آتی ہے اور قبر میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر کے آج اس عنوان کو مکمل کر لیں گے. بہت امید ہے کہ شاید آئندہ ہفتے جشن صدیق اکبر ہوگا، شاید. موت کیا ہے؟ عام طور پہ موت کا نام سن کر انسان لرزنا بھی چاہیے، کیونکہ موت کے 2 پہلو ہیں. ایک مومن کی موت اور ایک کافر کی موت. مومن کی موت ہے بڑی حسین و جمیل، اور کافر اور فساق کی موت ہے بڑی خطرناک. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ آپ جب فاسق گنہگار اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کس شکل میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. کنی آپ دکھائیں تو صحیح. تو جب خلیل اللہ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ اپنا رخ پھیر لیں. جب انہوں نے رخ پھیرا تو انہوں نے وہ شکل اختیار کی، وہ جو مجرموں کے اور کافروں کے پاس جاتے ہیں جس شکل کے اندر. تو کہا کہ اب ذرا دیکھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گیا. سوچے وہ کتنی ہیبتناک شکل ہوگی کہ اللہ کا خلیل، نبی جتنا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، نبی جیسا طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اتنا طاقتور اللہ کا پیغمبر جو کافر اور فاسقوں کے پاس جس شکل میں ملک الموت جاتے ہیں اس شکل کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ نہ کرے کہ وہ شکل میں حضرت ملک الموت ہمارے پاس آئے. ہم غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، آنکھوں کو ہم نے بد نظری کے لیے وقف کر دیا ہے. گندے اور غلط مناظر ہماری زندگی کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہماری زندگی کے اندر ہے. وہ کون سا گناہ اور جرم ہے جو اپنی زندگی میں نہیں؟ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. موت کی یاد انسان کو نیک بنا دیتی ہے. جب انسان کی طبیعت گناہ پر آمادہ ہو، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی دیندار کہلانے والا طبقہ بھی موت سے غافل ہے، اور موت ہے بڑی خطرناک. اور ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو ولی سے تو کم سمجھتا ہی نہیں ہے. کوئی ولی سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ چلتے پھرتے روڈ کے لوگ بھی اپنے آپ کو کوئی کم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے مالیگاؤں کا تو ماحول ہی جدا ہے. جو داڑیاں مڈا کر کے بیڑیاں پیتے ہوئے کرسیوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی مولانا اسحاق سے بات کرتا ہے تو کوئی سید شادات سے بات کرتا ہے، اور کوئی قبرستان کے مردوں سے بات کرتا ہے. یہ صورتحال ہے. آپ سوچیں جن کی زندگیوں میں نماز کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ نماز تو بہت بڑی بات ہے. اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ گرمی میں استنجا کا سنت طریقہ کیا ہے اور سردی میں کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکیں. وہ بھی اولیاء اللہ سے بے نقاب و بے حجاب گفتگو کر. یعنی دیکھیں نا شعبدے بازی کا کیسا دور ہے. جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی مولانا اسحاق سے بات نہ کریں،
کسی صاحب مزار کا کشف آپ کو نہ ہو، لیکن اگر آپ کی زندگی میں شریعت پر استقامت اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل ہے تو اس سے بڑی کوئی کرامت ہو ہی نہیں۔